السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین سامعین، آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل شہزاد رضوی میں خیر مقدم ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات بخیر ہوں گے۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہم تمام کو سلامت رکھے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم اور آپ پچھلے سبق میں نماز کی شرطیں کتنی ہیں اس کی مکمل تفصیل آپ نے سماعت فرمائی۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم اور آپ پڑھیں گے نماز کے فرائض، کہ نماز میں کتنی چیزیں فرض ہیں، تو اسے ہم سماعت کریں گے۔ آپ حضرات مکمل ویڈیوز دیکھیں اور فرائض نماز ضرور سیکھیں اور ان تمام باتوں پر عمل کریں جب آپ کی نماز درست ہوگی۔ دیکھیے، سوال یہ ہے کہ نماز میں کتنی چیزیں فرض ہیں، تو اس کے نیچے ہی جواب لکھا ہوا ہے۔ نماز میں 7 چیزیں فرض ہیں۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ، نمبر 2 قیام، نمبر 3 قرات، نمبر 4 رکوع، نمبر 5 سجدہ، نمبر 6 قعدہ اخیرہ، نمبر 7 خروج بسنوعہ۔ اب قیام فرض ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ سب سے پہلے آپ نے تکبیر سماعت کی۔ تکبیر کا مطلب ہے نماز میں اللہ اکبر کہنا، ٹھیک ہے؟ یہاں دیکھیں قیام فرض ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ قیام، اس کا مطلب یہ ہے کہ کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا ضروری ہے۔ تو اگر کسی نے بغیر عذر بیٹھ کر نماز پڑھی تو نہ ہوئی، خواہ عورت ہو یا مرد۔ ہاں، نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے۔ ہاں، نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے۔ یہ دیکھیں، قیام فرض ہے، اس کا مطلب آپ نے سماعت کر لیا۔ اب دیکھیں حضرات، قرات فرض ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بھی آپ حضرات دیکھیں۔ قرات، جیسے کہ آپ نے پڑھا تکبیر تحریمہ، قیام اور قرات نمبر 3 پر، تو قرات فرض ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض کی 2 رکعتوں میں اور سنت اور نفل کی ہر رکعتوں میں قرآن شریف پڑھنا ضروری ہے۔ تو اگر کسی نے ان میں قرآن نہ پڑھا تو نماز نہ ہوگی۔ قرآن مجید آہستہ پڑھنے کا ادنا درجہ کیا ہے؟ آہستہ پڑھنے کا ادنا درجہ یہ ہے کہ خود سنے۔ اگر اس قدر آہستہ پڑھا کہ خود نہ سنا تو نماز نہ ہوگی۔ معلوم یہ ہوا کہ جب آپ نماز پڑھیں تو اتنا آہستہ، اتنی آواز آپ کے پڑھنے میں ہو کہ آپ خود سن سکیں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ الحمد کا حام ادا کر رہے ہیں، رب العالمین کا عین ادا کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے مطلب آپ کو معلوم ہو، ایسا نہ ہو کہ صرف آپ کے نہ ہونٹ جنبش کر رہے ہیں اور نہ ہی تو آپ کو معلوم ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں۔ اس طریقے سے تو نماز نہیں ہوگی۔ پھر دیکھیں ناظرین، رکوع کا ادنا درجہ کیا ہے؟ رکوع کا ادنا درجہ یہ ہے کہ ہاتھ گھٹنے تک پہنچ جائے، اور پورا رکوع یہ ہے کہ پیٹھ سیدھی بچھا دے اور سر پیٹھ کے برابر رکھے، اونچا نیچا نہ رکھے۔ یہ ہے رکوع کا ادنا درجہ۔ سجدے کی حقیقت کیا ہے؟ سوال، سجدے کی حقیقت کیا ہے؟ جواب، پیشانی زمین پر جمنا سجدے کی حقیقت ہے، اور پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ زمین سے لگنا شرط ہے۔ یعنی کم سے کم پاؤں کی ایک انگلی کو موڑ کر قبلہ رخ کرنا ضروری ہے۔ تو اگر کسی نے اس طرح سجدہ کیا کہ دونوں پاؤں زمین سے اٹھے رہے تو نماز نہ ہوئی، بلکہ صرف انگلی کی نوک زمین سے لگی، جب بھی نماز نہ ہوئی۔ معلوم یہ ہوا کہ جب بھی آپ نماز پڑھیں
تو آپ کے پیر کے جو پاؤں کے جو انگلی ہے ان کا جو پیٹ ہے وہ زمین سے باقاعدہ لگے اور قبلہ رخ ہو. ایسا نہ ہو کہ صرف آپ کی انگلی کھڑے ہو اور یا پھر نہ لگے زمین سے انگلی کا پیٹ، تو نماز نہیں ہوگی. یاد رہے. نمبر اب یہ سوال دیکھیے، کتنی انگلیوں کا پیٹ زمین سے لگنا واجب ہے؟ دونوں پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ زمین سے لگنا واجب ہے. 3 انگلیوں کا پیٹ زمین سے لگنا واجب ہے. قاعدہ اخیرہ کا کیا مطلب ہے؟ نماز کی رکعتیں پوری کرنے کے بعد التحیات سے ورسولو تک پڑھنے کی مقدار بیٹھنا فرض ہے. آخری سوال، خروج بسنعہ کسے کہتے ہیں؟ قاعدہ اخیرہ کے بعد نماز کو توڑ دینے والا کوئی کام قصدن کرنے کو خروج بسنعہ کہتے ہیں. لیکن سلام کے علاوہ کوئی دوسرا نماز کو توڑنے والا کام قصدن پایا گیا تو نماز کا دوبارہ پڑھنا واجب ہے. لیکن سلام کے علاوہ کوئی دوسرا نماز کو توڑنے والا کوئی کام قصدن پایا گیا تو نماز کا دوبارہ پڑھنا واجب ہے. یاد رہے، قاعدہ اخیرہ کا مطلب یہی، خروج بسنعہ کا مطلب یہ ہے کہ قاعدہ اخیرہ کے بعد نماز کو توڑ دینے والا کوئی کام قصدن کرنے کو خروج بسنعہ کہتے ہیں. لیکن سلام کے علاوہ کوئی دوسرا نماز کو توڑ دینے والا کام قصدن پایا گیا تو نماز کا دوبارہ پڑھنا واجب ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. ملتے ہیں ناظرین اگلی ویڈیوز میں. تب تک کے لیے سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.